کبھی کوئی مطلب نہیں تھا، نہ طالبان سے میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا۔ وہاں کی فکر ہے ان کا افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا، ارے یہاں نہیں ہو رہا، گاؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں، اس کی بات نہیں، وہاں گئی دور۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں، پپا اور منموہن سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے، واجپئی کی حکومت ملا کے افغانستان میں $3 بلین ہم لوگ وہاں خرچہ کیے۔ آپ کا ہمارا ٹیکس کا پیسہ کتنا تھا؟ $3 بلین۔ جب میں یہ پوچھا کہ 3 بلین کہاں گئے، لگا وہاں پہ، اب لگ جاؤ، وہاں لگ جاؤ، ڈیوٹی پہ لگ گئے پورے وہاں پہ۔ 700 کروڑ کی پارلیمنٹ بنائے افغانستان میں۔ کتنے کی پارلیمنٹ بنائے؟ 700 کروڑ کی۔ اور آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے۔ غنی تو چلے گا دبئی، ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا۔ ارے 700 کروڑ کیا کریں گے؟ اب کیا طالبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے؟ اپنا جرگا کریں گے آپ انہیں بیٹھ کے؟ 700 کروڑ، $3 بلین آپ سوچو کتنے ہوتے ہیں؟ $3 بلین ہم خرچہ کیے۔ یہ جب میں سوال کیا، اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا۔ میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا، نہ طالبان سے، میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا۔ پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور داعش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی علاقے مانے 300 400 کلومیٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر داعش القاعدہ آ چکے ہیں۔ سیریا سے، عراق سے وہاں شفٹ ہو گئے۔ جیش محمد، ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹیررزم کرتے ہیں غلیظ لوگ، پارلیمنٹ پہ اٹیک کیے، ایئر کرافٹ کو ہائیجیک کر کے کھنڈار لے کر گئے۔ وہ لوگ ہیلمنڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں۔ آپ کہاں ہیں بتاؤ؟ بھارت کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے ہیں، میں ملک کے مفاد میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ طالبان سے، میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے کیا کرنا ہے؟ میرے مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ تعالی۔ میں تو بھارت کے لیے کہا تھا یہ تقریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں 3 مرتبہ، مگر تم نے میری نیت کو سمجھا نہیں، تم نے میری بات کو سمجھا نہیں، اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑھی والا، سر پہ ٹوپی، اس کو کیا معلوم، سب ہم کو معلوم۔ ارے تم کو لٹھو معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم، تم تو انڈے میں کی زردی ہو، تم کو کچھ نہیں معلوم۔ اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں، مجلس کی پالیسی ہے کہ ہم جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہماری سیاست ہے، رہے گی، مگر ملک کی بات آئے گی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیے، سیڈیشن۔ ارے پنڈت نہرو، گاندھی اور آپ کے سیٹھ گووند داس، یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے۔ جب دستور بن رہا تھا تو کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں، پوری کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں سب نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو، اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ سیڈیشن، غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اس کے بولنے کے بعد۔ اگر کوئی الفاظ نکلتے اور تشدد ہوتا ہے تو تب سیڈیشن لگتا۔ اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے کہ اس کو نکال ہی دے، آپ لگا دیے سیڈیشن اس کے اوپر۔ ملوں کو کاٹو، ان پر سیڈیشن کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں۔ پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں، آپ کے محبوب ہیں۔ کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے، اس کو مارنے والوں کو کوئی سیڈیشن نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے جو صدر ہیں وہ منہ نہیں کھولتے۔ کیوں نہیں منہ کھولتے بھائی؟ تمہارے ایم پی پہ سیڈیشن لگانا، میں بول رہا ہوں تو بولیے ہو، اگر کوئی بولا تو اویسی بولا، وہ لمبی شیروانی والا ہی بولا، آپ نہیں بول سکتے۔ مسلمانوں کے ووٹ ہونا، سنبھل کے مسلمانوں کا ووٹ ہونا،
ترکوں کا اونٹ ہونا، مگر جب ناانصافی ہوگی تو ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ دباؤ ڈالیں گے۔ یہ کون سی سیاست ہے سماجوادی کی؟ یہ سماجوادی میں ایک لیڈر گیا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دہشت گردی کی نرسری کہا، اس کو اکیلے پھول کا ہار پہناتے ہیں، اس کو پھول کا ہار پہناتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ارے حماقت کرنے والوں، آزادی کے بعد اگر پارٹیشن ہوا تو دوسرا پارٹیشن ہم نے دیکھا 2013 میں 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے۔ کس کی حکومت تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی؟ کیا انصاف ہوا ان لوگوں سے؟ مگر نہیں، سیکولرزم ہے۔ کیا سیکولرزم ہے؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ تمہارے ایم پی پہ غداری کا مقدمہ لگتا، تمہاری زبان کو تم جنبش نہیں دے سکتے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ووٹ چاہیے، خالی ووٹ ہونا، ڈرا ڈرا کر اب ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ کل روزہ رہیے۔ اگر آج رہے تو ماشاءاللہ، کل ایک اور رہنا پڑے گا، اگر نہیں رہے تو کل ایک رہو اور پرسوں ایک رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزوں کو خاص طور سے رہتے تھے، عاشورہ کا، اور عاشورہ کا یہ پہلے ایک دن بعد کرو۔ تو نوجوانوں، روزہ رکھو، اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور جو آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی، ان کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے کہ پروردگار وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے، اس ظلم کا اللہ خاتمہ کر دے۔ آپ کو دعا کریے کہ رامپور کے ایم پی اعظم خان کو اللہ رہا کروا دے، ان کی مشکلوں میں آسانی پیدا کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تم مٹ جاؤ گے، یاد رکھو۔ ظلم ایک کالا نشان ہے اور کالا نشان مٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ محبت اور انصاف ایک نیک چیز ہے، ایک علامت ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو کٹنے تیار ہیں وہ بچیں گے، جو قربانی دینے تیار ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ ہم کٹنے تیار ہیں تو زندہ رہیں گے، ہم قربانی دینے تیار ہیں تو عزت ملے گی۔ ہم یہاں پر کسی کے ڈرانے سے، کسی کے بکواس کرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اور اگر کوئی ظالم یہ کہے گا کہ مجھے مار کر تو نے میری جان لی، نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، میرا وقت ہو چکا ہے۔ اپنے حوصلوں کو، اپنے ہمتوں کو بلند رکھو نوجوانوں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔